Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنادى المستغاث، وہ منادہ جس سے مدد طلب کی جائے، وہ منادہ جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے فریاد کیا جائے۔ الاستغاثۃ ہی نداء من یخلص من شدۃ او یعین علی دفعها۔ استغاثہ اس شخص کو ندا دینا ہے، اس شخص کو پکارنا ہے، یخلص جو نجات دے، خلاصی دے، چھٹکارا دے، من شدت سختی سے، او یعین علی دفعها یا مصیبت کو، سختی کو دور کرنے پر مدد دے۔ استغاثہ ایسے شخص کو پکارنا جو مصیبت سے نجات دلائے، خلاصی دلائے، یا مصیبت کو دور کرنے پر مدد دے، تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ جیسے یا للاقویاء، اے طاقتورو، اے قوت والو، للضعفاء کمزور کی مدد کرو، ویا للعرب، لے فلسطین، اے عرب والے فلسطین کی حمایت کرو، مدد کرو۔ والمطلوب منہ الاعانۃ یسمى مستغاثا، والمطلوب منہ الاعانۃ، اور وہ شخص جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، والمطلوب منہ الاعانۃ یعنی جس سے مدد مطلوب ہے، یسمى مستغاثا، اسے مستغاث کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں مفعول استغاثہ یستغیث، مستغیث مدد طلب کرنے والا، اور مستغاث جس سے مدد طلب کی جائے، یہ اس میں مفعول ہوا۔ والمطلوب منہ الاعانۃ، اور جس سے اعانت مطلوب ہو، مدد مطلوب ہو، یسمى مستغاثا، اسے مستغاث کہا جاتا ہے۔ والمطلوب لہ الاعانۃ یسمى مستغاثا لہ، اور جس کے لیے امداد مطلوب ہوتی ہے، جس کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے، اس کو مستغاث لہو کہا جاتا ہے۔ تو تین اصطلاحات یاد رکھیں: استغاثہ، مستغاث، مستغاث لہو۔ مدد کے لیے پکارنے کو استغاثہ کہیں گے، جس کو پکارا جائے اس کو مستغاث کہیں گے، اور جس کے لیے پکارا جائے اس کو مستغاث لہو کہیں گے، یا مستغیث بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مستغیث اس میں فاعل یہ لغوی تعبیر ہوگی۔ ولا یستعمل للاستغاثۃ من احرف النداء الا یا، اور استغاثہ کے لیے حروف ندا میں سے صرف یا استعمال ہوتا ہے۔ حروف ندا 6 شمار کیے گئے ہیں: یا، ایا، حیا، اے، اور وا۔ ان 6 میں سے صرف ایک حرف یا استغاثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا ولا یستعمل للاستغاثۃ من احرف النداء الا یا، حروف ندا میں سے استغاثہ کے لیے مستعمل نہیں ہوتا مگر صرف یا۔ ولا یجوز حذفها، اور اس کو حذف کرنا جائز نہیں، یعنی یا جو استغاثہ کے لیے ہو اس کو حذف کرنا جائز نہیں۔ ولا حذف المستغاث، اور نہ ہی مستغاث کو حذف کرنا جائز ہے، مستغاث جس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اما المستغاث لہو، لیکن مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے، فحذفہ جائز، تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یا للہ، یا اللہ، یا للہ، یا اللہ، تو یہاں مستغاث لہو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یا للہ، اے اللہ، یعنی اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما مثلا، تو یا للہ للعباد مثلا محذوف ہے۔ وللمستغاث ثلاثۃ اوجہ، اور مستغاث کی 3 حالتیں، 3 صورتیں ہیں، یعنی اعراب دینے کی 3 صورتیں ہیں۔ ان یجرا بلام زائدۃ واجبۃ الفتح، مستغاث کو لام زائدہ کے ذریعے جر دیا جائے، لام زائدہ کے ذریعے مستغاث مجرور ہو، واجبۃ الفتح، جو لام زائدہ واجبۃ الفتح ہو، یعنی اس پر فتح پڑھنا واجب ہو،
جیسے یا للہ، للہ میں اللہ اسم جلالت کو لام زائدہ کے ذریعے جر دیا گیا، اور جو لام زائدہ ہے وہ خود مفتوح ہے یعنی واجبۃ الفتح ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا مدد فرما۔ دوسری صورت ان یختما بالف زائدۃ لتوکید الاستغاثۃ، دوسری صورت یہ ہے کہ الف مستغاث کو الف زائدہ پر ختم کیا جائے استغاثہ کی تاکید کے لیے، کا قول الشاعر، جیسے کہ شاعر کا یہ قول، یا یزیدہ، یہ یا یزیدہ، یزیدہ یہی مستغاث ہے، اس پر الف داخل کر دیا گیا الف زائدہ تاکید کے لیے، یا یزیدہ اے یزید، لے عامل نیلا عز و غنن بعد فاقت و حوان، لے عامل امید رکھنے والے کے لیے، نیلا عز عزت حاصل کرنے، و غنن اور بے نیازی حاصل کرنے، لے عامل نیلا عز و غنن یعنی عزت اور ثروت یا بے نیازی، عزت اور بے نیازی یا بے نیازی حاصل کرنے کی امید رکھنے والے کے لیے، بعد فاقتن فاقہ کے بعد، وحوانن اور ذلت کے بعد مدد کیجیے۔ مانا ہوگا اے یزید فاقہ اور ذلت کے بعد مالداری اور عزت حاصل کرنے کی امید رکھنے والے کی مدد کر۔ یہاں محل استشہاد یزیدہ ہے کہ جس کو الف پر ختم کر دیا گیا ہے الف زائدہ پر۔ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت استغاثہ کی ان یخلو من لام الاستغاثۃ و الفہا، تیسری صورت یہ ہے کہ مستغاث لام استغاثہ سے خالی ہو اور اس کے الف سے بھی خالی ہو، ویبقى علی حال ہی، اور وہ اپنی حالت پر باقی رہے، کا قول شاعر، جیسے کہ شاعر کا یہ قول، الا سنو، یا قوم اے قوم۔ اب یہاں دیکھیے یا قوم میں قوم کو اپنی حالت پر باقی رکھا گیا ہے، لام استغاثہ سے بھی خالی کر دیا گیا، یعنی یا لل قوم نہیں کہا گیا، اور الف آخر میں بھی قوما الف بھی نہیں بڑھایا گیا، تو اپنی حالت پر باقی رکھا گیا ہے۔ یہ تیسری صورت ہے۔ للعجب العجیب، ایک حیرت انگیز تعجب خیز بات کے لیے مدد کر، للعجب العجیب، ایک حیرت انگیز بات کے لیے بیدار ہو جاؤ، یا قوم اے قوم، للعجب العجیب، ایک حیرت انگیز تعجب خیز بات کے لیے بیدار ہو جاؤ، وللغفلات، اور ان غافل عورتوں کے لیے، تعرض للعریب، جو پیش کرتی ہیں عقل مند کو، یعنی جو اپنے آپ کو عقل مندوں کے سپرد کرتی ہیں نکاح کے لیے، تو اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اے عقل مند لوگو، اے میری قوم۔ مثلا یہاں محل استشہاد قوم ہے کہ اس پر لام استغاثہ نہیں داخل کیا گیا، اور میم کو اس کی حالت پر باقی رکھا گیا ہے، یا قوم کہہ کر کے اس پر الف کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اما المستغاث لہو، لیکن مستغاث لہو، فإن ذکر فی الکلام، اگر وہ کلام میں مذکور ہو، وجب جرہ بلام مکسورۃ دائما، تو لام مکسورہ کے ذریعے مجرور رکھنا واجب ہے ہمیشہ، یعنی لام مکسورہ کے ذریعے ہمیشہ مجرور ہوگا، جیسے یا لقومی للعلم، اے میری قوم علم حاصل کرو، یا لقومی للعلم۔ یہ سب یہاں پہ دیکھ لیں، للعلم میں علم مستغاث لہو ہے، اس کے لیے لام مکسور لایا گیا اور اس کے ذریعے سے علم کو بھی مکسور بنایا گیا۔ منادہ مستغاث کی گفتگو ختم ہوئی۔ اب منادہ متعجب منہ، المنادى المتعجب منہ، وہ منادہ جس سے تعجب کا اظہار ہو، ہوا کل منادى المستغاث، یہ منادى مستغاث کی طرح ہے، فی احکام ہی، اس کے احکام میں، فتقول فی التعجب من کثرت الماء، تو زیادہ پانی پر تعجب کرتے ہوئے تم کہتے ہو، یا للماء، کتنا پانی، یا ماء، یا ماء۔ اب یہاں دیکھیں یا للماء، لام تین صورتیں بتائی گئیں کہ لام استغاثہ جس طرح داخل ہوتا ہے مستغاث میں، اسی طرح یہاں پہ للماء مستغاث، یا للماء لام استغاثہ داخل کیا گیا، اور ماء
اچھا، پہلی صورت یہ بتائی گئی تھی کہ لام زائدہ واجبۃ الفتح کے ذریعے مجرور ہو، یا للما میں ما مجرور ہے اور لام زائدہ واجبۃ الفتح کے ذریعے مجرور ہے. اسی طرح یا ما آ، اس میں الف داخل کیا گیا ہے، لاحق کیا گیا ہے، اور یا ما او یہ بغیر لام استغاثہ کے اور بغیر یعنی یہاں پہ لام تعجب کر سکتے ہیں تو بغیر لام تعجب کے اور بغیر آخری حرف پر الف کو لاحق کیے ہوئے اصلی حالت پر باقی رکھا گیا ہے. وتقولو، اور تم کہتے ہو یا لطرب، یا تربا، یا تربو، آہا اتنی خوشی، یا تربا کتنی خوشی، یا ترب بہت زیادہ خوشی. تو یہ منادہ متعجب منہ میں وہی احکام ہیں جو استغاثہ میں احکام ہیں مستغاث کے لیے. آج کا سبق یہیں تک. آگے سبق تھوڑا ہے اس لیے یہ بھی سماعت فرما لیں. المناد المندوب، وہ منادہ جس پر گریہ وزاری کیا جائے. الندبۃ ہیا نداء المتفجع علیہ او المتوجع منہ، ندبہ ہیا نداء المتفجع علیہ، اس کو ندا دینا ہے جس پر درد کا اظہار ہو. متفجع علیہ جس پر رویا جائے، جس پر آہو بکا کیا جائے. دیکھیے ہیا نداء المتفجع علیہ، ندبہ یہ اس پر اس کو ندا کرنا، اس کو پکارنا ہے جس پر آہو بکا کیا جائے. اول متوجع منہ، یا جس سے درد کا اظہار کیا جائے. بے وا اور بے یا، وا یا کے ذریعے، جیسے وا سیدہ ہو، وا کبدا ہو، ہائے آقا، ہائے دل، یا حسینہ ہو، ہائے حسین. ولا تستعمل لنداء المندوب من الادوات الا وا، اور مندوب کو ندا کرنے کے لیے حروف ندا میں سے استعمال نہیں ہوتا مگر وا، یعنی ندب کے لیے صرف وا استعمال ہوتا ہے. مندوب کو ندا کرنے کے لیے صرف وا استعمال ہوتا ہے. وقت تستعمل یا، اور کبھی کبھی یا استعمال ہوتا ہے، یعنی کم. وا کا استعمال کثرت سے ہے اور یا کا استعمال نادر ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ اذا لم يحصل الالتباس بالنداء الحقیقی، جبکہ نداء حقیقی سے التباس نہ ہو. نداء حقیقی سے التباس نہ ہو تب یا مندوب کے لیے استعمال ہوگا. اور نداء حقیقی سے التباس نہ ہونے کا مقام یا محل اس صورت میں ہے جبکہ انسان مر چکا ہو. اب انسان مر چکا ہو، اس کو یا اگر اس کے نام کے آگے داخل کر دیا جائے اور پکارا جائے تو وہ مندوب ہی کے لیے ہوگا، کیونکہ مردے کو کوئی یوں نہیں پکارتا. دیکھیں اذا لم يحصل الالتباس بالنداء الحقیقی، جب نداء حقیقی سے التباس نہ ہو. ولا يجوز في الندبۃ حذف المنادى ولا حذف اداتہ، اور ندبہ میں منادہ کو حذف کرنا اور اس کے حرف کو حذف کرنا جائز نہیں. منادہ اور اس کے حرف کو دونوں میں سے کسی کو بھی حذف کرنا جائز نہیں. وللمنادى المندوب ثلاثۃ اوجہ، اور منادہ مندوب کے لیے 3 صورتیں ہیں. منادہ مندوب یعنی یا جس منادہ پر واو داخل کیا جائے ندب کے لیے، تو اس منادہ مندوب کے لیے 3 صورتیں ہیں اعراب کے اعتبار سے. ان یختما بالف زائدۃ لتاکید التفجع او التوجع، پہلی صورت یہ ہے کہ الف زائدہ پر ختم کیا جائے. الف زائدہ پر یعنی منادہ کے اخیر میں آئے زائدہ الف زائدہ لاحق کیا جائے. لتاکید التفجع، درد کی تاکید کے لیے اور آہو بکا اور درد کی تاکید کے لیے، جیسے وا کبدا، ہائے دل. دوسری صورت ان یختما بالالف زائدہ، الف زائدہ پر ختم کیا جائے وہاء سکت اور ہائے سکتہ پر، جیسے وا حسینہ، ہائے حسین. وہ اکثر ما تزاد الہاء فی الوقف، اور ہا کو زیادہ تر وقف کی حالت میں بڑھایا جاتا ہے. فَإِن وصلتا، تو اگر تم وقف نہ کرو بلکہ وصل کرو آنے والی عبارت سے حذفتہا، تو ہا کو حذف کر دو گے. وَيَجُوزُ إِثْبَاتُهَا فِي الضَّرُورَةِ الشَّعْرِيَّةِ،
اور ضرورت شعری کی صورت میں ہا کو حذف کرنا ثابت رکھنا جائز ہے، مضمومتاً او مکسورتاً، مضموم کی صورت میں یا مکسور کی صورت میں، یعنی ہا پر ضمہ پڑھ کر کے یا کسرہ پڑھ کر کے۔ تیسری صورت ان یبقى علی حالہ، تیسری صورت یہ ہے کہ منادہ مندوب کو اس کی حالت پر رکھا جائے، اس پر کوئی حرف کا اضافہ، کسی بھی حرف کا اضافہ نہ کیا جائے۔ الثالث ان یبقى علی حالہ، تیسری صورت یہ ہے کہ منادہ مندوب اپنی حالت پر باقی رہے، جیسے وا حسینو، ہائے حسین، یہاں حسینوں کو اپنی حالت پر رکھا گیا ہے، اخیر میں نہ ہی الف لاحق کیا گیا اور نہ ہی ہا۔ ولا یکون المنادى المندوب الا معرفۃ غیر مبہمۃ، اور منادہ مندوب نہیں ہوتا مگر معرفہ جو غیر مبہم ہو۔ فلا یندب الاسم النکرہ، تو اس میں نکرہ کو مندوب نہیں بنایا جا سکتا، اس میں نکرہ کو مندوب نہیں بنایا جا سکتا۔ فلا یقال وا رجل، تو نہیں کہا جائے گا ہائے شخص، ہائے مرد۔ ولا المعرفۃ المبہمۃ، اور نہ ہی معرفہ مبہمہ کو، وہ معرفہ جن کے اندر ابہام ہوتا ہے اس کو بھی نہیں بنایا جائے گا مندوب، منادہ مندوب نہیں بنایا جائے گا۔